اگر نماز میں تیری آنکھ کا استعمال ٹھیک ہوتا تو ٹھوکر تجھ کو نہ لگتی. فرمایا ٹھوکر کا تعلق بھی نماز سے ہے. نماز میں اگر نگاہوں کا استعمال کی مشق صحیح کر لو، خدا کی قسم باہر بد نظری کے وبال سے بچ جاؤ گے. ہاں نماز سکھائی گئی ہے. نماز میں اگر دھیان جمانے کی مشق کرو گے باہر گندے وساوس سے بچ جاؤ گے. کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے سب سے کٹ کر، سب کے خیال کو بھی دل سے نکال کر یکسوئی کے ساتھ کرنے کا نام ہے. باقی اور ساری عبادت ہر چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے. روزے کی حالت میں کھانا پکا بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، کما بھی سکتا ہے میرے دوستو، سو بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، جاگ بھی سکتا ہے، سب کر سکتا ہے. حج میں اور میرے دوستو زکات میں سارے عمل میں آتے، لیکن نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک اب کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا. اب سب سے کٹ کر رب کے سامنے 5 مرتبہ بلا کے مشق کرائی گئی کہ اپنی زندگی کی ترتیب کو صحیح کرو، اپنی زندگی کی نماز والی ترتیب پر لاؤ. حالانکہ جو نماز امت کا 95% طبقہ، اکثریت عورتیں، اکثریت مرد، اکثریت جوان، اکثریت اسکول اور کالج، اکثریت میرے دوستوں کمانے کھانے والے، آج میرے دوستوں نماز ایک پرائیویٹ چیز بن گئی ہے. ہاں آج مسلمان کے بعد نماز کون سی ہے کہ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی. ہاں جمعہ کی. بہت سے کہ صاحب جمعہ کی پابندی، اللہ کا فضل، کبھی نہیں چھوٹی جمعہ. 1 گھنٹہ پہلے سے مسجد میں پہنچتے ہیں، اور نہیں تو کھاٹ کی، کوئی مر گیا تو اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہو گئے، اور نہیں تو 360 کی تو ہے ہی. ہاں عید کی 2 نمازیں سال میں 2 مرتبہ. آج امت کے پاس میرے دوستوں، بلکہ آج کئی ایسے ملیں گے آپ کو بستیوں میں جن کو عید کی نماز بھی نصیب نہیں ہے. عید کی نماز بھی. اس سے بڑی امت کی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر امت کی بربادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر رونا رویا جا رہا ہے کوئی ہماری نہیں سنتا، پھر رونا رویا جا رہا ہے کہیں ہماری نہیں چلتی، پھر رونا رویا جا رہا ہے کوئی ہمیں نہیں پوچھتا، ہر جگہ سے دھتکارے جا رہے ہیں. میرے دوستو یہ دھتکار نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کا ریئیکشن ہے. جیسے ہم اللہ کے دین کے ساتھ معاملہ کریں گے اللہ ایسے ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا. جب اللہ کے اوامر کو ذبح کرنے کا ہمیں درد نہ ہوگا، اس زمین اور آسمان میں ہمارے ذبح کرنے کا آسمانوں پہ بھی درد نہ ہوگا. جب اعمال اور صفات والی زندگی تھی میرے دوستو، ایک کی موت پہ اللہ کا عرش ہلتا تھا. ایک کولی کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اس کی 2 رکعت نماز اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چوتھے آسمان کے فرشتے کو زمین پر لاتا تھا. آج 30 لاکھ آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور اللہ کا غیبی نظام حرکت میں نہیں آ رہا. کیا بات تھی؟ کل تک امت کا کولی میں اتنی اندر اللہ سے تعلق تھا، آج 30 لاکھ حاجی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر امت کے لیے فیصلے نہیں کروا پا رہا ہے. ابھی عمرے میں رمضان میں پورا بھرا ہوا حرم، کیوں دعائیں نہیں مانگی ہوگی؟ رویا نہیں ہوگا؟ مانگے نہیں ہوں گے؟ کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی؟ کیوں اللہ کا غیبی نظام حرکت نہیں آ رہا ہے؟ کہ فیشن اور شوق کی چیز بنی ہوئی ہے. زندگی اندر کی خالی کھوکھلی ہوگی، خدا کی قسم کامل سے کچھ نہیں ہونے پا. پھر آج جو نماز پڑھ لیں کیا ان کو یقین ہے کہ میری نماز سے کام بنے گی؟ اور کولی آواز لگا رہا من یجیب المضطر اذا دعا، صرف اتنا ہی پڑھا ہے اس نے، اور چوتھے آسمان کا فرشتہ زمین پر آ گیا. یہ امت کا کولی وہ اللہ سے ایسا تعلق رکھنے والا تھا. یہ امت کی عورت ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی دعا ہے میرے دوستو بزرگوں کہ مردہ زندہ کرا دیا. ہاں امت کی عورت گھر میں رکھی ہوئی چکی میرے دوستو چلوا دی. امت کی عورت آسمان سے پانی کے دسترخوان پر میرے دوستو پانی کا ڈول اتروا لیا. جب اللہ سے تعلق تھا امت کا. آج میرے دوستو بزرگوں ذرا سی مسئلہ حل کروا کے دکھا دے، ذرا سی ذلت کو عزت سے بدلوا کر دکھا دے. جب اعمال سے امت کٹی ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹا ہے، اندر کی مایا اجڑی ہے، سب کچھ کے ہوتے ہیں میرے دوستو بزرگوں. آج قرآن سب سے زیادہ آج موجود، قرآن کی جتنی تفسیریں آج موجود ہے، جتنا انٹرنیٹ پر، جتنا دنیا کے اندر نالج کے اعتبار سے آج جتنا دین ہے، خدا کی قسم اتنا دین کسی دور میں کبھی نہیں رہا. ہاں جتنی مسجد آج
جتنے مدرسے آج، جتنی خانقاہیں آج، جتنی دینی کتاب آج، جتنا قرآن آج، جتنی فقہ کی کتاب آج تو ایک سیڑھی کے اندر پوری سیاستہ کی کتابیں موجود ہیں، 6 کتابیں حدیث کی ایک سیڑھی کے اندر، اتنا جو موجود۔ اور اس سے بڑھ کر المیہ کہ آج جتنی بے دینی، آج جتنی دین سے بیزاری، آج جتنی دین سے غفلت، کہ رمضان کا مہینہ بھی مسلمان کے دل کو نرم نہ کر سکا، اور رمضان کا مہینہ بھی مسلمان کو اللہ کے سامنے نہ جھکا سکا۔ اس سے بھی بڑھ کر میرے دوستوں کوئی ظلمت ہو سکتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر کوئی گراوٹ ہو سکتی ہے۔ اب اور کس چیز کا انتظار ہے؟ اتنے حالات دیکھنے کے باوجود، اتنی ذلتیں، شہر کے شہر برباد ہوئے، لاکھوں مسلمان برباد ہوا، لاکھوں مسلمان برباد ہو رہا ہے، پھر بھی آنکھ نہ کھلے، معمولی فساد، معمولی حالات، سوائے مسلمانوں کے خاک و خون کے اور مسلمانوں کی بربادیوں کا کچھ ہے؟ نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ۔ کیوں؟ آج مسلمان کے نہ گھر میں، نہ مسلمان کی 6 فٹ کے بدن پر آج اسلام محفوظ نہیں ہے۔ جب اسلام کا محافظ مسلمان تھا، اللہ محافظ مسلمان کا تھا۔ ایک حفاظت ہمارے ذمے ہے، ایک حفاظت رب کے ذمے ہے، اسلام کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، اور میرے دوستو مسلمان کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ اسی کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ تو اللہ کے اوامر کی حفاظت کر، اللہ کو اپنی حفاظت میں پائے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تم میری بندگی کرو پھر مجھ سے مدد چاہو۔ میری مدد شرط کے ساتھ ہے، بغیر شرط کے مدد نہیں ہے۔ کھیت میں ہل چلاؤ، بیج ڈالو، اپنے بس کی محنت کرو، پھر کہو اے اللہ اب تیرے بس میں ہے کہ زمین کو پھاڑ کر غلہ نکال، نکاح کرو، تقاضے پورا کرو، پھر مجھ سے مدد مانگو کہ اللہ تیرے ہاتھ میں اولاد کا دینا اور اس عمل کی حفاظت کا کرنا۔ دکان پر محنت کرو، مال سجاؤ، تمہارے ذمے ہے، پھر گراہک کا لانا اور تمہارے مقدر کی روزی کا پہنچانا میرے ذمے ہے۔ تو دنیا کی لائن سے تو سارے اسباب کا یقین ہے، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے کھولنے کے لیے یہ امت کو اتنا بھی میرے دوست شعور نہیں ہے کہ امت اپنے اللہ سے توبہ کرے، اپنی گندی زندگی سے توبہ کرے اور اطاعت اور بندگی والی زندگی کو اپنائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے 14ویں پارے کے اندر، جو مرد اور عورت جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایمان اور اعمال صالح کو داخل کیا، اللہ فرماتا ہے انہیں حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ قیامت تک کا اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور اعمال صالح والی زندگی پر حیات طیبہ، برکت والی، رحمت والی، راحت والی، عزت والی، الفت اور محبت والی زندگی کے دینے کا۔ اور دوسری جگہ قرآن میں لگا فرما رہا ہے جو جان بوجھ کر ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، اور مفسرین نے لکھا ہے ذکر سے مراد اللہ کے دین سے اعراض کرے گا، اللہ کی اطاعت اور بندگی سے اعراض کرے گا، اللہ 2 عذاب دے گا، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں کیا عذاب دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی معیشت کو تنگ کریں گے، تنگ۔ اور معیشت کا تنگ ہونا کیا ہے؟ ڈینلوپ کے گدے ہوں گے، اے سی کے کمرے ہوں گے، لیکن بستر پر جانوروں کی طرح کروٹیں بدلنا ہوگا، سکون نصیب نہیں ہوگا۔ معیشت کا تنگ ہونا کیا ہے؟ بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے شاپنگ مال، بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریاں ہوں گے، لیکن میرے دوستو بزرگوں دلوں پہ کے اندر میرے دوستو بزرگوں نقصان کا خوف لگا ہوگا، ہر وقت دکان کی فکروں میں پڑا ہوا ہوگا، کبھی نوکروں کی خوشامد اور کبھی چیزوں کی خوشامد، اسی میں زندگی گزر رہی ہوگی۔ یہ زندگیوں کا تنگ ہونا۔ اولاد ہوگی اولاد، لیکن سانپ اور بچھو سے زیادہ اپنی اولاد خطرناک نظر آئے گی۔ باپ اس کی تمنا کرے گا کاش اس سے سانپ اور بچھو ہوتی، بچپن میں مر جاتے تو اچھا تھا، ایسی اولاد نہ ہوتی۔ یہ ہے زندگیوں کا تنگ ہونا۔ بیوی ہوگی بیوی، لیکن بیوی میرے دوست بزرگوں مصیبت اور بوجھ نظر آئے گی۔ یہ ہے زندگیوں کا تنگ ہونا۔ آج سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھ لو دوستو، کروڑ پتی ہے لیکن اندر اللہ نے بیماریاں ڈال دی، زندگیاں تنگ ہے میرے دوست بزرگوں، چائے میں بھی شکر نصیب نہیں ہے، نوکر تک کے مرغیاں کھا رہے، اللہ نے زندگیاں تنگ کر دی میرے دوست بزرگوں، ابلی ہوئی سبزی کا پانی پی کر جی رہے۔ بار بار سنے معیشت کا تنگ ہونا، معیشت تنگ ہے، کیا معیشت تنگ؟ کبھی دھندے میں کوئی نقصان آئے گا؟ ارے زندگی اللہ تنگ کرے گا دوستو، زندگیاں تنگ کرے گا۔ اور پھر آخرت میں اللہ اندھا اٹھائے گا، اندھا، ہاں اندھا اٹھائے گا، اور وہ بندہ حسرت سے کہے گا کہ اللہ میں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا،
اللہ کہیں گے تو نے دنیا میں میری نشانیوں کے باوجود مجھے بھلا دیا، مجھے رب ماننے کے باوجود مجھ کو بھلا دیا، میری نشانیاں دیکھ کر بھی مجھے یاد نہ کیا، میری بندگی نہ کی، میری اطاعت نہ کی، میرے پاس میری طرف نہیں دوڑا، آج میں نے تجھ کو تیرے نفس پر بھلا دیا۔ دوستو یہ بربادی اپنے ہاتھوں کی ہے، اپنے ہاتھوں کی۔ ببول کے کانٹے بونے والے کو گھیو نہیں ملا کرتے، بے دینی کی زندگی گزارنے والے کو عزتیں نہیں ملا کرتی، بے دینی کی زندگی گزارنے والے کو چین و سکون نہیں ملا کرتا، منمانی جینے والے کو میرے دوست بزرگوں راحت الفتیں نہیں ملا کرتی۔ ہاں پھر باہر کا نظام نہیں، گھروں کا نظام اللہ برباد کرتا ہے، گھروں کا نظام، گھروں کا نظام۔ اولاد اپنے ہاتھوں سے کمائیاں اڑا رہی ہے، اب باپ خون کیا اثر ہوتا اپنی کمائی اڑتا ہوا دیکھ کر، کہہ نہیں سکتا کچھ جب زندگیاں تنگ ہوتی ہے تو۔ ہماری بیوی دوسروں کے آغوش میں اور ہماری بیوی ذلتوں کی زندگیاں گزار رہی ہوگی جب میرے دوست ہم عفیف نہیں رہیں گے اور جب ہم نافرمان بنیں گے۔ دوستو اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم۔ بے دینی ظلم ہے، ظلم، بے دینی بغاوت ہے، بغاوت، بے دینی اللہ کا عذاب ہے، عذاب، اب بے دینی آگ ہے، آگ۔ آج بتاؤ کون سا ایسا گھر ہے جو بے دینی کی آگ سے خالی ہو؟ کون سا گھر ہے جس کی چھتوں پہ لگی ہوئی ایریل اللہ سے بغاوت کا اعلان نہ کر رہے ہو کہ اللہ تیرا کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم ہے کوئی ڈر تجھ کا۔ فرمایا جو گناہ چھپ کر ہوتا ہے اللہ توبہ کی بھی توفیق دیتا ہے، جو گناہ کھلم کھلا کرتے ہوتا ہے اللہ بربادی کے سوا کچھ نہیں اتارتا۔ ہاں یہ بربادیاں لاتی ہے، یہ رحمتیں نہیں لائے گی۔ جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی نت نئی بیماریاں پیدا ہوگی، کبھی ڈینگو کا رونا، کبھی میرے دوستو چکن کا رونا، اور کبھی کس کا رونا۔ کون سی بیماری ہے میرے دوستو جس کا علاج ہو پا رہا ہے؟ اور کون سی فحش و بدکاری ہے جو امت میں نہیں ہے؟ حیا کہاں چلی گئی؟ گھروں کا پردہ کہاں چلا گیا؟ ہماری بچیوں کی زندگیوں کے اندر خسر کے دوپٹے کہاں چلے گئے؟ ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کی بربادی کا کون ذمہ دار ہے؟ انہیں کس نے دشمنوں کی زندگیاں سکھائی ہے؟ انہیں کس نے دشمنوں کی چال سکھائی ہے؟ ان کو کس نے عورت اور مرد کے فرق سے آزاد کر دیا ہے؟ شریعت نے تو عورت کی اتباع کرنا حرام کیا ہے مرد کے ذمے۔